الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف سارے حضرات پڑھیے. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نعمت اللہ. عقیدت اور محبت نہ دو چار مرتبہ سارے پڑھیے. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ. کریم رب دے کریم جانی کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی سب مل کیا کھو سب تو پیارا علی علی او بختاں والے نے لوگ سارے او بختاں والے نے لوگ سارے جنہاں دا نعرہ علی علی او بختاں والے نے لوگ سارے جنہاں دا نعرہ علی علی پڑھ سکتے ہوتے نالا کو جنہاں دا نعرہ علی جنہاں دا نعرہ زمانے بھر تو امیر ہاں میں علی دے دردہ فقیر ہاں میں زمانے بھر تو امیر ہاں میں زمانے بھر تو امیر ہاں میں علی دے دردہ فقیر ہاں میں حیدریاں میرا سہارا علی علی حیدریاں میرا سہارا لیے میرا سہارا جے کرنا چاہنا ہے تو عبادت جے کرنا چاہنا ہے تو عبادت
علی دے چہرے دا کر تصور جے کرنا چاہنے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور سیران دا کعبہ ہے مکے اندر سیران دا کعبہ ہے مکے اندر دلان دا کعبہ علی علی دلان دا کعبہ علی علی دلان دا کعبہ علی علی نہ مینوں لوکاں دی کوئی پرواہ نہ مینوں دشمن دا کوئی خطرہ نہ مینوں لوکاں دی کوئی پرواہ نہ مینوں دشمن دا کوئی خطرہ جدوں مصیبت ہے کوئی آئی زبان تے آیا علی علی زبان تے آیا علی علی اور توجہ جیڑا بھی ناصر غلام بندا زمانے بھردا امام بندا جیڑا بھی ناصر تھوڑا جا والیم بری کر دینا جیڑا بھی ناصر غلام بندا زمانے بھردا امام بندا ہے غوثاں کتباں کلندران دا ہے غوثاں کتباں کلندران دا ازل تو نعرہ علی علی ازل تو نعرہ کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی او بختاں والے نے لوگ سارے جنہاں دا نعرہ علی علی اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو میں تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیا مبارکہ دا ایک حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور تھوانوں میں نو سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے اتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی اللہ ہمت اور توفیق عنایت فرمائے حضرات گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا علی اللہ دی بارگاہ وچ اے دعا کر حضور نے حضرت علی نو فرمایا اللہ دی بارگاہ اندر اے دعا کر امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ اور علامہ امام سید محمود علوسی البغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اور تفسیر الکشاف علامہ زمخشری نے اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نقشبندیاں دے عظیم تاجدار آپ نے تفسیر مظہری دے اندر اس روایت میں لکھیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی اللہ دی بارگاہ وچ اینا لفظاں نال دعا کر حضرت علی عرض کرتے ہیں آقا
مینوں تسی دس دیو دعا کیڑی ہے جڑی میں اللہ دی بارگاہ چ کراں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی اینا لفظاں نال دعا کر. وہ لفظ سننا جڑے حضور علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرنے دے جڑے الفاظ حضرت علی نو سکھائے او توجہ نہ سماعت کرنا. حضور نے فرمایا علی اینا لفظاں نال دعا کر اللہم اجعل لی عندک عہدن واجعل لی فی قلوب المؤمنین مودہ. ایدہ سوکھا تے پنجابی جدہ ترجمہ ہے اے علی اللہ دی بارگاہ چرد کری یا اللہ اے مولا میں تیرا بندہ تیری بارگاہ چ دعا کرنا تیرے جڑے ایمان والے بندے نے نا انہاں دے دلاں وچ میری محبت پا دے. یا اللہ ایمان والے دے دلاں وچ میری محبت بولیے ذرا میری محبت سارے بولو میری محبت یہی دعا کرا کرو یا اللہ ایمان والے دے دلاں چھاڑی محبت پا دے. کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو فرمایا علی اللہ دی بارگاہ دے اندر اے دعا کر یا اللہ ایمان والیاں دے دلاں دے اندر میری محبت پیدا فرما دے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرمانے نے ادھر کریم آقا علیہ السلام نے حضرت علی نو اے دعا سکھائی ہے. علی پاک نے رب دی بارگاہ وچ دعا کی تھی. ہجے دعا کر کے انج چہرے تے علی پاک نے ہاتھ پھیرے نے فنادالا جبریل. حضرت جناب جبریل امین کملی والے آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے. آکے جناب جبریل نے سلام پیش کیتا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے سلام دا جواب ارشاد فرمایا اے جبریل کی پیغام لے کے آیا میرے خالق دے مالک دا. جناب جبریل عرض کر دینے سونے اللہ دا تھوڑے وال نالے تے سلام لے کے آیا نالے تھوڑے رب دا تھوڑے وال پیغام لے کے آیا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل دس کیڑا پیغام میرے خالق تے مالک دا لے کے آئے. جناب جبریل عرض کر دینے سونے اللہ پہ فرما دے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بڑا دل لگتا پہ میرے کریم نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جناب جبریل آکر کر دینے سونے اللہ پہ فرماندہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک او لوگ جڑے ایمان لے آئے نے تے جنہ کم چنگے کیتے نے سیجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا ان قریب اللہ اونا بندیاں دی محبت ایمان والیاں دے دلاں وچ پا چھڑے گا. اللہ کریم ایمان والیاں دے دلاں دے اندر اونا دی محبت پا دے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے نے لوگو اے آیت سیدنا علی المرتضی دی شان وچ رب نے نازل فرمائی ہوئی. اے آیت اللہ کریم نے حضرت علی المرتضی دی شان وچ نازل فرمائی. ہن ذرا سننا جنہ دی محبت اللہ پائے دلاں دی اندر تے پر جدو محبت کسے دے دل وچ پائی جاندی ہے خصوصاً ایمان والیاں دے دلاں وچ جدو محبت پیندی سب تو پہلے اس بندے نال اللہ خود محبت کردا ہے. تھوڑی جی میڈ کھولنا درہ سب تو پہلے اللہ خود محبت فرمان ہے. سننا درہ حدیث پاک ہے ذوق درہ حدیث پاک سننے دا حدیث پاک صحیح مسلم شریف پڑھن لگا تفسیر قرطبی پڑھ رہے ہیں تفسیر مظہری پڑھ رہے ہیں
اس تو علاوہ کتب احادیث اور سیر اندر روایت موجود ہے. کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے نے اذا احب اللہ العبد قال لجبریل قد احببت فلانا فاحبہ فیحبہ جبریل ثم ینادی فی اہل السماء ان اللہ قد احب فلانا فاحبہ فیحبہ اہل السماء ثم بدی لہ القبول فی الارض او کما قال. میرے آقا کریم فرمانے نے اذا احب اللہ العبد فرمایا اللہ کریم جدو کسے بندے نال خود محبت کر دے قال اللہ فرماندہ ہے لجبریل اللہ جبریل نو فرماندہ ہے اے جبریل قد احببت فلانا او جبریل منو فلانے نال پیار ہو گیا ہے. اللہ فرماندہ ہے اے جبریل منو فلان بندے نال پیار ہو گئے. یا اللہ تینوں پیار ہو فرمایا ہاں جبریل منو فلان بندے نال پیار ہوئے. یا اللہ تینوں تے پیار ہویا ہے تے میرے واسطے کی حکم ہے. اللہ فرماندہ ہے فَأَحِبَّهُ جبریل جدے نال منو پیار ہویا ہے تو نہیں کرنا او دے نال پیار, تو او دے نال پیار نہیں کرنا. جبریل منو فلان بندے نال پیار ہوئے اے جبریل تو بھی اس بندے نال پیار کر فَيُحِبُّهُ جبریل بھی اس بندے نال پیار کرن لگ پائندہ ہے. جبریل جدو دے نال پیار کردہ ہے پھر اللہ کریم فرماندہ ہے اے جبریل تینوں اس بندے نال پیار ہو گیا. یا اللہ منوں بھی پیار ہوئے. اللہ فرماندہ ہے ہون انج کر ہون آسمان تے ندا کر دے اوے آسمان لیو فلانے بندے دے نال اللہ نو پیار ہو گیا جے فلان بندے نال اللہ نو پیار ہو گیا. آقا کریم فرماندے نے ثم ینادی فی اہل السماء پھر جبریل آسمان پہ ندا کر دے ان اللہ قد احب فلانا فاحبوہ. او آسمان تے رہنا لیو فلانے بندے دے نال اللہ نو پیار ہوئے تسی بھی او دے نال پیار کرو. فیحبوہ سارے آسمان والے اس بندے نال پیار کر دینے. سب آسمان والے جدو او دے نال پیار کر دینے ثم بدی لہ القبول فی الارض پھر جبریل اعلان کر دے زمین تے او زمین آلیو فلانے بندے نال اللہ نو پیار ہوئے. تے جدو زمین والے اس اعلان نو سن دینے اعلان سن کے زمین آلے بھی کہندے نے اے جبریل جدے نال تینوں پیار ہوئے جدے نال آسمان والے نو پیار ہوئے جدے نال خود اللہ نو پیار ہویا ہے اسی بھی او دے نال اومیں پیار کرانگے اسی بھی او دے نال پیار کرنے ہوں. آقا کریم فرماندے نے پھر زمین والے بھی او دے نال پیار کر دینے آسمان والے بھی پیار کر دینے جبریل بھی او دے نال پیار کر دے. کہ ہون میں نے جملہ کہہ لین دینا جدے نال اللہ پیار کرے جدے نال جبریل پیار کرے جدے نال آسمان والے سارے پیار کرن کہ جدے نال زمین تے رہن والے سارے پیار کرن. آج لوگ پاہمیں فتوے لان پاہمیں آکھن جی نا ذکر کرو اے نا کرو میں کہ تو ٹل لال ہے تیرے تو جنہ ڈکیا جا سکتا ڈک لے پر اے ذکر علی دا ہے. اے اللہ نے دلان وچ محبت اللہ نے علی دی پائی ہے تو ٹل لانا تے لال ہے پر اسی کدی بھی علی دا ذکر کرن تو کدی بھی بعد نہیں آوانگے. اسی تے ہر ویلے علی دا ذکر کرانگے تے ڈنکے دی چوٹ تے کر دے روانگے. اسی علی المرتضی دا ذکر کرانگے تے ڈنکے دی چوٹ تے کرانگے. اسی پہ رکھانگے میرے دل دی صدا یا علی میرے دل دی صدا یا علی میرے دل دی صدا یا علی میرے دل دی صدا یا علی
ہر ولی نے کیا یا علی یا علی ہر ولی نے کیا یا علی علی المرتضیٰ دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے اس تو بھی سبحان اللہ ہولی آکھ لو مطلب کوئی بندہ فوت نہ ہو جائے ان کو علی پاک دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے تے آپ دا ذکر کرنا بھی بولیے ذرا آپ دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے ہون صرف او بندہ ہاتھ چکے جدا دل کردا ہے کہ میں عبادت کرنی ہے ماشاءاللہ ایک باری چکی رکھے جاتا ذرا میں نو ویکھ لیندے ہو ہوندا ہے نا بعض دفعہ بندے دا نہیں موڈ ہوندا عبادت کرن دے ماشاءاللہ ادھر بھی ٹھیک ہے ادھر بھی کام ٹھیک ہے تے بڑھے بڑھے بابے ویکھ لو تھوڑا ماشاءاللہ پورا انج کر کے ہاتھ کھڑا کیتا ہے ہن ذرا مل کے آکھو میرے دل دی صدا یا علی سارا شعر میں پڑھاں گا تسی صرف یا علی آکھنا ہے میرے دل دی صدا یا علی میرے دل دی صدا ہر ولی نے کیا یا علی ہر ولی نے کیا اور توجہ نعرہ حیدری اچھا اے تسا نعرہ مارے واسے شیر دا جملہ ہے اے شیر ہے جڑا میں پڑھن لگا نعرہ حیدری ساڈی پہچان ہے نعرہ حیدری ساڈی پہچان ہے تو بھی کہہ دے ذرا یا علی تو بھی کہہ دے ذرا یا علی تو بھی کہہ دے ذرا یا علی ایک باری ذرا نعرہ مارو ہاں پتہ لگے بیٹھے سنی ذکر علی کر رہے ہیں نعرہ حیدری تو بھی کہہ دے ذرا یا علی تو بھی کہہ دے ذرا حضرت علی المرتضیٰ نے ایک دن قسم اٹھا کے کیا فرمایا اس رب دی عزت دی قسم ہے جنہیں دانا اگائے اس رب دی عزت دی قسم ہے جنہیں دانا اگائے تے جنہیں جان نو پیدا کیتا ہے اے لوگو میں اپنے اینہ کنہ دے نال نبی کریم دی زبان مقدس چوں سنیا سی حضور نے فرمایا سی یا علی لا یبغضو کا مؤمن ولا یحبو کا منافقن اے علی رب دی عزت دی قسم ہے تیرے نال مومن کدی بغض نہیں رکھے گا تے منافق کدی تیرے نال محبت نہیں کر سکتا اس واسطے ذرا محبت نو بلند کر کے ذرا محبت دا ثبوت دے دیا ہویا آنکھو میرے دل دی صدا یا علی میرے دل دی صدا یا علی ہر ولی نے کیا یا علی ہر ولی نے کیا آؤ سنو حضرت علی نال محبت آج دے جمعے دا موضوع ہے محبت علی المرتضیٰ حضرت علی المرتضیٰ نال محبت حدیث پاک اجڑی روایت میں پڑھنا چاہنا ویسے اے حدیث پاک تقریباً 200 کتاباں چ بھی مل سکتی 200 کتاباں وچ بھی مل سکتی الحمدللہ اس کمپیوٹر وچوں موبائل وچوں ویکھ کے نہیں میں کہہ رہا کم و بے تقریباً 3500 کتاباں میری اپنی ذاتی لائبریری وچ موجود نے اے جڑی حدیث پاک پیش کرنا چاہنا چند حوالے پہلے سماعت کرنا مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 518 ابن عساکر
جلد نمبر 24 صفحہ نمبر جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 234 تاریخ بغداد جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 35 البدایہ والنہایہ لکھن والا ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 456 شان علی بازبان نبی اد الشیخ تامہ حلبی البختری صفحہ نمبر 180 فرائد السمتین فرائد السمتین لکھن والا دوجے بیلیاں دا مولوی ہے انہیں صفحہ نمبر 61 ہوتے اہل تشیعی معتبر ترین کتاب ارشاد مفید صفحہ نمبر 109 اہل تشیعی معتبر ترین کتاب امالی شیخ صدوق صفحہ نمبر 34 ریاض النظرہ صفحہ نمبر 268 جلد نمبر 2 سیار و عالم النبلا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 165 اشہاب الساقب فی مناقب علی ابن ابی طالب صفحہ نمبر 80 کشف الغمامی فی معرفت الائمہ لکھن والا اہل تشیع دا بہت بڑا عالم نام ادا علامہ اربلی انہیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 208 دے ہوتے شیعہ حضرات دی معتبر ترین کتاب تفسیر القمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 586 انتخاب تفسیر نمونہ اہل تشیع دی معتبر ترین کتاب لکھن والا سید فیال حسین نقوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242 شیعہ حضرات دی معتبر ترین کتاب منتہی الاعمال لکھن والا شیخ عباس قمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122 شیعہ حضرات دی معتبر ترین کتاب تفسیر فرات لکھن والا علامہ فرات بن ابراہیم کوفی امام تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ہم اثر محدث انہیں صفحہ نمبر 27 دے ہوتے لکھیا ارجح المناقب فی مناقب علی ابن ابی طالب عبید اللہ امرت سرید شیعہ حضرات دا معتبر ترین محرخ انہیں اس روایت نے لکھیا آدھرا ہون جڑے الفاظ میں پڑھنا چاہنا مصنف ابن ابی شیبہ دے الفاظ پڑھنا چاہنا باقی یہ ساریاں جنیاں کتاباں دے نام لینے انہاں وچے روایت موجود نے ان ابی حریرہ قال من سام یوم سمان عشرتا من ذی الحجت کتب له صیام 60 شہرا وہو یوم غدیر خمن لما اخذ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فقال لست ولی المؤمنین قالوا بلا یا رسول اللہ قال من کنت مولاہ فعلی مولاہ فقال عمر بن الخطاب بخ لکا یا بن ابی طالب اصبحت مولایا و مولایا کل مسلم او کما قال علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ فرمانے نے نبی کریم علیہ السلام وَهُوَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍ نبی کریم علیہ السلام غدیر خم دے مقام تے تشریف فرما سن غدیر خم بڑا سونے آدھے گا تساں سجنا تو غدیر خم دا ذکر پر سرکار دے غلام کو بھی سننا غدیر خم ادھی گل بیان کرنا ادھی چھڑنا اے طریقہ نہیں سن درہ حضرت ابو ہریرہ فرمانے غدیر خم دا مقام لما اخذ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بید علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم نے علی المرتضی دا ہاتھ پھڑیا اخذ النبی حضور نے ہاتھ پھڑیا
بیاد علی ابن ابی طالب حضرت علی دا ہاتھ پڑھیا ہاتھ پڑھ کے سرکار نے فرمایا فقال لست ولی المؤمنین توجہ ہے اس تو علاوہ جڑیاں حدیث دیاں کتاباں نے او دے وچ اے وی الفاظ موجود نے حضور نے خطبہ دیتا طویل خطبہ ارشاد فرمایا پھر آپ نے فرمایا اے لوگو کیا میں تھوڑیاں جانا دا مالک نہیں ہاں کیا میں تھوڑیاں جانا دا مالک نہیں صحابہ نے کی تھی بلا یا رسول اللہ حضور کیوں نہیں تسی بالکل ساڑیاں جانا دے مالک ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نے پھر علی پاک دا ہاتھ پڑھیا ہاتھ پڑھ کے میرے کریم نبی نے فرمایا من کن تو مولا ہو من کن تو مولا ہو فعلی جن مولا فرمایا جدا جدا میں بلیاں اودا علی بلیے من کن تو مولا ان مولا دے بے شمار محدثین نے معنی بیان فرمائے بے شمار معنی بیان فرمائے محدثین کرام نے من کن تو مولا فرمایا جیڑا جیڑا میرے نال محبت کردہ ہے جیڑا منو اپنا محبوب سمجھ دے فرمایا علی بھی اودا محبوب ہے جیڑا علی نال پیار کر دے فرمایا او میرے نال بھی پیار کر دے جیڑا میرے نال پیار کر دے او علی نال بھی پیار کرے گا فرمایا جدا میں ولیاں جدا میں مولا ہاں او دا علی مولا ہے ہن جملہ سننا جدو حضور نے فرمایا من کن تو مولا ہو فعلی جن مولا جدا جدا میں مولا اودا علی مولا منتہل اعمال شیخ عباس کمی شیعہ حضرات دا معتبر ترین عالم ہے او کہیں دے جدو حضور نے فرمایا جدا جدا میں مولا اودا علی مولا شیعہ مورخ کہیں دے جننے حضور دے صحابہ بیٹھے سن اونا سارے صحابہ بیچوں جنہوں اے جملہ سن کے سب تو زیادہ خوشی ہوئی ہے اودا نام سیدنا عمر بن خطاب اودا نام عمر بن خطاب اودا نام عمر بن خطاب اودا نام عمر بن خطاب اگے بھی جملہ سننا شیعہ دی معتبر ترین کتاب دا نام انتخاب تفسیر نمونہ لکھن والا سید فیاض حسین نقوی جلد 1 صفحہ نمبر 642 او کہتا ہے آدھا جدو حضور نے فرمایا جدا جدا میں مولا اودا علی مولا آنگنے سب تو پہلے اٹھ کے جنہیں حضرت علی نو مبارک دیتی ہے وہ دو بندے سن کیڑے کیڑے آندھا ایک بندے دا نام ابو بکر صدیق ہے ایک بندے دا نام ابو بکر صدیق ہے ایک بندے دا نام عمر بن خطاب ہے کہ جڑی میں مصنف ابن ابی شیبہ جو روایت پڑھی ہے کہنے نے فقالا عمر بن الخطاب بخ لکا یبن ابی طالب حضرت عمر بولے بخ لکا ایدہ مانے واہ میں کیا آج اپنیاں میں پلان وچ واہ تے کر دے ہو کدی اے بھی سوچیا کرو علی دی شان سن کے واہ آکھنا سنت کی دیئے اے بھی کدی غور کر کتاباں میریاں نہیں کتاباں تیریاں دے بھی حوالے پیش کیتے ہیں حضرت عمر بن خطاب بولے فرمانے نے بخ لکا یبن ابی طالب اصبحتا مولا یا و مولا کل مسلم اور دوسری روایت دے الفاظ نے اے علی تینوں مبارک ہوئے واہ علی تو میرا بھی مولا ہے سارے ایمان والیاں دا بھی مولا ہے میرا بھی مولا ہے سارے ایمان والیاں دا
بولیے ذرا سارے ایمان والیاں دا اے گل کنے آکھی ہے؟ اے گل سیدنا عمر بن خطاب آکھی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کہنے نے بخ بخ لکا یابن ابی طالب، اے ابو طالب دے پتر واہ واہ تینوں مبارک ہوئے، اے علی تم میرا بھی مولا ہے۔ کہ دوسری روایت دے لفاظ نے اے علی انت مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنات، اے علی تو ہر ایمان والے دا بھی ولی ہے، ہر ایمان والی عورت دا بھی ولی ہے۔ میں کیا تنقید نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، بس اینا دس وہ جڑے اینیاں خوشیاں کر دے پہنے وہ دشمن نے وہ دشمن نے جڑیاں خوشیاں کر دے پہنے تے مبارکاں دے رہے ہیں۔ مبارک ہوئے مبارک ہوئے علی مبارک ہوئے۔ تینوں نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا ہے کہ علی جدہ جدہ میں مولا وعدہ تو مولا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پیار نہ بول سکتے ہو تو بولو ذرا ایک بار سننا ذرا۔ علی پاک دی محبت علامہ امام ابن عساکر نے جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 365 دے ہوتے اس روایت نے لکھیا، اور ریاض الندرج علامہ طبری علیہ الرحمہ نے جلد 1 صفحہ نمبر 326 تے اس روایت نے لکھیا۔ اس حدیث پاک دے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت انس بن مالک فرمانے نے قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جالسن فی المسجد، کہندے نے ایک دن نبی کریم علیہ السلام صحابہ دے درمیان تشریف فرما سن۔ اللہ حضور صحابہ دے درمیان بیٹھے سن، حضور دے ارد گرد صحابہ بیٹھے سن۔ فرماندے نے از اقبل علی ابن ابی طالب، حضور تشریف فرما سن، اچانک حضرت علی المرتضی تشریف لیا۔ جدو آئے نا تے پیچھے ہی کھڑے ہو گئے، پیچھے رک گئے، فوقف رک گئے، وسلم تے کھلو کے رک کے تے آپ نے سلام کیتا۔ پیچھے ہی کھڑے ہو کے بیکھا مسجد پری سی، اوتھے کھڑے ہو کے سلام کیتا۔ سلام کر کے نا آپ نے پتہ کی کیتا وَنَظَرَ إِلَى مَكَانِهِ، تے پیچھے کھلو کے آپ نے انج بیکھیا، طائرانہ اڑدی اڑدی نظر پورے مجمع وال ویکھیا۔ ویکھ دے کی سن کہ مینوں جگہ کتھے لبے گی بہن واسطے، مسجد تے پری ہے، میں کتھے بواں گا؟ فرماندے نے حضرت علی پاک پیچھے کھڑے سن تے وہ ویکھ رہے سن۔ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی وجوہ اصحابہ، میرے کریم نبی نے جدو علی پاک نو پیچھے کھڑیاں ویکھیا ہے، میرے آقا نے اپنے صحابہ دے چہریاں وال ویکھیا، چہریاں وال ویکھیا، ویکھ کے سرکار نے ویکھ دے پینے کہ ہن کیڑا صحابی ہے جڑا میرے علی واسطے جگہ بنائے گا، کیڑا ہے جڑا میرے علی واسطے جگہ بنائے گا۔ وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ جَالِسًا عَنْ يَمِينَ رَسُولِ اللَّهِ، حضرت انس بن مالک کہنے نے نبی پاک دے بالکل اس سائڈ تے حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے سن۔ ابو بکر صدیق حضور دے بالکل قریب بیٹھے سن۔ جدو حضور نے صحابہ والا ویکھیا کیڑا ہے جڑا علی نو جگہ دے گا، ابو بکر صدیق بولے وقالا ہا ہونا یا ابو الحسن، حضرت ابو بکر بولے کہنے نے اے ابو الحسن، اے علی ایتھے آ جا، ایتھے آ جا۔ انی گل کہہ کے حضرت ابو بکر صدیق انج سمٹ گئے، سمٹ گئے، ہاں ہونا یا ابو الحسن، اے ابو الحسن ایتھے آ جاؤ۔ فجالسا بین النبی و بین ابی بکر، کہنے حضرت علی چل دے ہویا ہے، ایدر سرکار سن، ایدر ابو بکر سن، ابو بکر دے سرکار دے سینٹر وچ علی بہ گئے۔
ہن اگلا جملہ سننے والا جے لڑائیاں دسن والے ہو جی انہاں انج کیتا میں کیا اکھاں کھول کے ویکھ حدیث پہ پڑھنا جدو حضرت علی پاک بیٹھے نے وقال انس بن مالک فرأيت السرور في وجه رسول الله ثم اقبل على ابي بکر فقال یا ابا بکر انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل. میرے کریم نبی علیہ السلام آپ نے جدو علی نو بیٹھا ویکھیا اپنے قریب کہ میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلام حضرت انس کہندے نے فرأیت السرور فی وجہ رسول اللہ آدھے نے جدو حضرت علی آکے بیٹھے نے اساں ویکھیا نبی پاک دا چہرہ مسکرا رہا سی حضور دا چہرہ مسکرا رہا سی ثم اقبل علی ابی بکر پھر میرے نبی نے اپنا چہرہ کیتا ابو بکر صدیق ابو بکر وال چہرہ کر کے فرمایا فقال یا ابا بکر انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل. فرمایا اے ابو بکر یاد رکھی جیڑا بندہ خود فضل والا ہوئے اے ابو بکر جے میں اپنی زبان جدا ترجمہ کرا تے انج کرانگا اویا سرکار نے فرمایا اے ابو بکر جیڑا بندہ خود عزت والا ہوندا ہے اوہی کسے نو عزت بھی دے سکدا تے جدے پلے آپ عزت نہ ہوئے انہیں کی دینی اے ابو بکر جیڑا بندہ خود صاحب عزت ہے نا وہی کسے نو عزت دیندا ہے. اللہ اکبر. میں کیا انہاں دیاں تینج دیاں یاریاں سن انہاں دیاں تینج دیاں محبتاں سن سبحان اللہ کہہ دیو ذرا ایک بڑی پیار دے نال محبت دا ایک اور انداز دسا اور ایک انداز دسا انشاءاللہ جلد ہی ایک میری کتاب آ رہی ہے اس تے بھی صحابہ اکرام اور اہل بیت کی باہمی محبت اس حوالے دے کہ حضور علیہ السلام دے صحابہ نے حضور دی آل نال کیویں محبت کیتی ہے تے حضور دی آل نے حضور دے اصحاب نال کیویں محبت کیتی ہے. سننا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خدا دی عزت دی قسم ہے ساڈے تو اسی تینوں دسنے حدیثاں قرآن کھول کے تینوں وکھانے ہیں انہاں دیاں یاریاں سن محبتاں سن پتہ نہیں تو جھوٹیاں تاریخاں چک چک کے کتھوں لئی آنا جی انہوں نے یہ کر دیا میں چک کے لے جائیں دی جھوٹی تاریخ اسی تاریخ نو نہیں مان دیں جدی نو اسی ماننے تے رب دا قرآن ماننے یا محمد مصطفیٰ دا فرمان ماننے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما سی مسجد آپ سامنے ممبر تے تشریف فرما توجہ ہے نا سارے دی ممبر تے تشریف فرما سی تے آپ دے کول دو بندے آ گیا دو بندے آگے پتہ کہ کہندے نے جناب ساڑھے درمیان جھگڑا ہو گیا ساڑھے درمیان جھگڑا ہویا تے ساڑھے درمیان فیصلہ کر دیا. حضرت عمر بن خطاب نے پتہ کی فرمایا میری طرف دیکھنا آپ نے فرمایا فیصلہ کروانا آئے ہو میرے کلو جی حضور فیصلہ کروانا ہے. آپ نے فرمایا او علی المرتضی بیٹھے نے علی اینا دے درمیان فیصلہ کرے آجے اللہ علی اینا دے درمیان فیصلہ کرنا. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے آپ نے انہوں دی گل سن کے فیصلہ کر دیا جدو فیصلہ کر دیتا انہوں نے ایک بدو سی پینڈو تے بدو پھر اگئی بدو ہی ہوندہ ہے وہ بدو بول کے کی آندہ ہے آندہ ہے اینے فیصلہ کرنا ہے ساڑھا اینے فیصلہ کرنا ہے کون سونے محبت کی نو آندے نہیں اللہ نے جنہ دے دلان چلی دی محبت پائی ہے انہاں وچ ایک شخصیت دا نام سیدنا عمر بن خطاب ہے. جدوں اس بندے نے آکھیا بدو نے آکھیا انہیں فیصلہ کرنا ہے وقالا ویحک ما تدری من ہادا حدیث پاک دے الفاظ نے حضرت عمر بن خطاب اپنے منبر تو اٹھے تیزی نال چل دیا
اس بندے دے قریب گئے جا کے ایتھوں گریبان تو پھڑیا گریبان تو پھڑ کے اندر وہی حقا او تیرا ککھ نہ روے ما تدری من ہادا تینوں پتہ ہے تو آندہ کدے بارے چ پیا تینوں پتہ ہے وے اے کون ہے انہاں دے بارے تو کی آکھنا پیا او بندہ چپ کر گیا حضرت عمر جڑا جملہ بولیا توجہ نال سماعت کرنا آپ نے فرمایا سن ہاذا مولایا فرمایا سن اے بندہ ہوئی ہاذا مولایا و مولا کل مؤمن ومن لم یکن مولا ہو فلیسا بمؤمن فرمایا اے بندہ میرا بھی مولا ہے سارے ایمان والیاں دا بھی مولا ہے کہ جیڑا اینو مولا نہیں مندا او مومن ہو ہی نہیں سکدا جیڑا اینو مولا نہیں مندا فرمایا او مومن بولیے ذرا او مومن ہو ہی نہیں سکتا پھر میں کیوں نہ آکھاں پکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد اٹھتا ہے نبی نے خود پکارا ہے علی مولا نہیں پڑھے ہی نہیں یہ نبی نے خود پکارا ہے علی مولا کدی یاد کرو گے علی دا ذکر انج کر کے کیتا سی مل کے آکھو ذرا نبی نے خود پکارا ہے علی مولا نبی نے خود پکارا ہے علی مولا حضرت ربا بن حارث آپ فرمانے ایک دن اسی حضرت علی دے کول بیٹھے سا اچانک ایک بندہ آیا توجہ رکھنا حضرت ربا بن حارث کہنے اسی علی پاک دے کول بیٹھے سا اچانک ایک بندہ آیا او دے چہرے تو محسوس ہو رہا سی کہ بندہ کسے لمبے سفر تو آئے انہیں آکے جدو سلام کیتا حضرت علی پاک نو سلام کنا لفظہ نہ کیتا اے بھی سننے والی گل ہے انہیں آکے آکھیا السلام علیکہ یا مولا یا السلام علیکہ یا مولا یا ربا بن حارث کے اندر وہ بندہ جڑا سفر تو آیا سی انہیں آکے آکھیا اے میرے مولا تھوانو سلام ہوئے ربا بن حارث کے اندر حضرت علی نے اینج بیکھیا اس بندے والوں فرمایا ایک کون ہے ایک غلام پیچھو بولیا جناب اے اوے جدے گھر وچ نبی پاک 7 مہینے کھانا کھاندے رہنے اے میزبان مصطفیٰ سیدنا ابو ایوب انصاری نے حضرت ابو ایوب انصاری نے حضرت علی نے فرمایا انج کرو ایک کریم آقا دا غلام ہے اے بڑا لمبا پینڈا کر کے آیا انہاں نو پہلے لے جاؤ انہاں نو غسل کرواؤ بہترین لباس پہنواؤ پھر میرے کو لے کے آنا حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری نو لے گئے غسل کیتا کپڑے چینج کیتے جدو کپڑے چینج کر کے آئے حضرت ابو ایوب انصاری علی پاک دے سامنے بیٹھ کے کہنے نے اے علی رب دی عزت دی قسم ہے میں خود اپنے اینا کنا نال سنیا سی نبی پاک نے فرمایا سی من کنت مولا ہو علی جن مولا اور لوگوں جدا جدا میں مولا اودا علی مولا اودا علی مولا پھر مل کے آنکھوں ذرا پکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد اٹھتا ہے نبی نے خود پکارا ہے علی مولا
علی مولا نبی نے خود پکارا ہے۔ لو بھائی آخری گل سننا پھر یار زندہ صحبت باقی۔ اچھا تہاڈی مرضی بھاویں 4 بجے چھڑا لو، اتنے کیڑا مک چلا گا۔ سبحان اللہ، ایک باری سبحان اللہ بولیے ذرا پیار دے۔ عبد الواحد بن زید وہ کہندے ہیں راوی نے اس روایت جی تقریر بھی سن دے پے ہو نال انہاں نوں بھی سن دے جایا کرو۔ اے بھی تواڈے کول آندے نے جمعے بعد تے 100 روپیہ کوئی ایڈی وڈی گل نہیں ہوندی تے اج تے ویسے میرا جمعہ تواڈے کول آخری اج تے 200 بھی دے چھڑو ہے جی۔ سبحان اللہ تے آواز ہی مک گئی تواڈی یار، کیا بات، سبحان اللہ۔ توجہ، عبد الواحد بن زید فرماندے نے میں سفر کردیاں بیت اللہ شریف پہنچیا۔ کتھے؟ یا اللہ جیڑا بولے نا اے سال جائے مکہ شریف۔ کہندے نے میں مکہ پاک پہنچیا، میں طواف کعبہ کر رہا سا۔ طواف کعبہ کردیاں اچانک میں دیکھیا رکن یمانی دے کول 2 بیبیاں بیٹھیاں سی۔ رکن یمانی دے کول 2 بیبیاں بیٹھیاں عورتاں۔ انہاں بیبیاں چو ایک بیبی بول کے کہندی ہے مینوں اس ذات دی قسم ہے، مینوں او دی قسم ہے جنوں وصیت واسطے چنیا گیا ہے۔ وصیت واسطے چنیا گیا ہے۔ اچھا ایتھے بھی میں ایک جملہ توجہ تہاڈی اگر ہوئے تو پھر کہنا چاہنا کچھ بیلی پی ناصر باز صاحب کہندے نے علی ولی اللہ وصی و رسول اللہ، وہ جملہ بول دے نا جی نبی پاک نے وصیت کیتی سی۔ میں کہا پہلا علی نو ہی پوچھ بھئی نبی پاک وصیت کیتی کادی سی؟ حضرت علی نے پوچھو بھئی وصیت کس چیز کی تھی؟ حضرت علی پاک دے کولوں پوچھیا گیا سرکار ہے دسو تانوں سرکار نے کس گل دی وصیت کی تھی؟ ذمہ داری نال بات کر لگا، حوالے دا ذمہ دار ہے جب تک میری زندگی۔ علی پاک نے فرمایا نبی پاک نے مینوں وصیت کیتی سی علی جدوں میرا وصال ہو جائے میرے وصال تو بعد ہر سال میرے نام دی تو قربانی کرنی ہے، ہر سال میرے نام دی تو قربانی کرنی۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام آپ نے منو اس بات دی وصیت کی سی۔ تو گرامی قدر حضرات او عورت بول کے آکھن لگی آندھیے او دی قسم ہے جنہوں وصیت واسطے چنیا گیا ہے جڑا تقسیم بھی کردہ تے برابر تقسیم کردہ ہے، برابر تقسیم کردہ ہے تے جڑا فیصلے کردہ ہے تے حق تے سچ دے فیصلے کردہ ہے۔ تے نالی بول کے آندھی ہے وہ بندہ ہوئے جڑا فاطمہ تو زہرہ دا شوہر ہے۔ عبد الواحد کہندہ میں دوروں طواف کر دیا انہوں نے یہ گلہ سنیا تو میں چل دیا انہوں نے قریب آیا کہ میں قریب آکے نا میں انہوں نے سلام کیتا تو سلام کر کے میں کہ تسی کدیاں گلہ کر دیا سو پہیاں کدہ ذکر کر دے کدے اوصاف بیان کر رہی ہیں۔ وہ ایک بی بی بول کے اکھن لگی میں مولا علی دے وصف بیان کر دے سا پہی علی پاک دے وصف علی پاک دا ذکر کر رہی سا۔ عبد الواحد کہندہ ہے میں انہوں نے کیا علی پاک نو تو جاننی ہے؟ وہ جڑی بی بی نے کیا نا میں علی پاک دا ذکر کر رہی۔ عبد الواحد کہندہ ہے میں انہوں نے کیا تو علی نو جاننی ہے؟ انہوں نے کیا میں کیویں بھول سکنی علی نو؟ آئے میں کیویں علی نو بھول سکنی؟ عبد الواحد کہندہ ہے میں کیا تے تو جاننی کیویں علی ذرا دس ہاں؟ انہوں نے کہا میں کیویں بھول سکنی ہاں جبکہ میرا باپ حضرت علی دے نال رل کے جنگاں کردہ رہا ہے، جنگ صفین جو میرا باپ شہید ہویا ہے۔ تو جدوں میرا باپ شہید ہویا نا میرے باپ کی شہادت تو بعد علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڑھے گھر تشریف لے کے آئے۔ جدو آپ ساڑھے گھر آئے نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ساڑھے گھر آئے تو میری والدہ نے منو تے میری بہنوں سانو دوہاں نو پھڑ کے علی پاک دے سامنے کیتا۔ جدو اسی سامنے آئے ہیں دوویں آئیاں پہنا حضرت علی پاک دے۔ وہ بی بی کہندی ہے میرا وہ تو بچپن دا زمانہ سی تے چیچک دی بیماری دی وجہ تو میریاں اکھاں دا نور چلا گیا سی۔
میں نبی نہیں ہو چکی سی، مینوں دسدا کچھ نہیں سی تے جدوں علی پاک دی بارگاہ تے سی دوویں بھیڑاں پیش ہوئیاں نا تے علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سانو ویکھ کے تے ایک ٹھنڈا ہوکا پڑھیا، ٹھنڈا ہوکا حضرت علی نے پڑھیا تے حضرت علی بول کے آکھن لگے میری زندگی چ بڑیاں بڑیاں مصیبتاں آئیاں نے پر انج دا کدی ٹھنڈا ہوکا میں کدی نہیں پڑھیا جویں دا اینا یتیم بچیاں نو ویکھ کے اج میں پڑھیا ہے، یتیم بچیاں تے پھر اے نبینی بچی نو ویکھ کے کہ بچپن دا زمانہ ہے اور نبینہ بچی ہے، اینو ویکھ کے میں ٹھنڈا ہوکا پڑھیا ہے۔ کہندی کہ جدو اینی گل علی پاک نے کر لئی نا تے میں علی پاک دے بالکل سامنے کھڑی سا تے بچپن دا میرا زمانہ سی، علی پاک نے ایک نظر میرے والو ویکھیا تے اپنا دست مبارک انج میرے ہاتھ تے پھیریا چہرے تے، آپ نے اپنا ہاتھ انج میرے چہرے تے پھیریا۔ عبدالواحد کہندا ہے میں انہوں آکھیا پھر کی ہویا؟ او بی بی بول کے آندی اللہ دیا بندیا پھر کی ہونا سی؟ علی المرتضی نے جدوں اپنا ہاتھ انج کر کے میرے چہرے تے پھر آئے، میری نظر پہلے دی جا چکی سی، چیچک دی بیماری تو میری نظر جا چکی سی، پر جدوں علی المرتضی نے اپنا مبارک ہاتھ میرے چہرے تے پھر آئے، اللہ نے میری اکھاں دی بینائی واپس لوٹا چھڑی ہے۔ کہ بول کے آکھن لگی اللہ دیا بندیا بچپن دا زمانہ سی جدوں علی نے میرے چہرے تے ہاتھ پھیریا سی کہ ہون ویکھ میں بڈھی ہو گئیاں، رب دی عزت دی قسم ہے میں اج بھی ایویں بینی پیاں جی میں 15 سال دی عمر چ ویکھدی رہی ہاں۔ اے سارا فیض علی دے ہاتھ دا ہے کہ یقیناً بول کے آندی ہونی ہے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائے تے پھر آکھی نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ گئی پھر آکھی کسے دے در تے صدا کرن دی کسے دے در تے صدا کرن دی جے لوڑ رہ جائے پھر آکھی کسے دے در تے صدا کرن دی جے لوڑ رہ جائے پھر آکھی کسے دے در تے صدا کرن دی جے لوڑ رہ جائے پھر۔ گرامی قدر حضرات گرامی سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ دا ذکر پاک کرنے دی کوشش کی تھی، اللہ قبول و منظور فرمائے۔